اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آئی آڈیبل؟ کیا میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ تھمز اپ کر کے بتا دیں کیا میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آؤ نماز سیکھیں میں ہمارا سیشن جو ہے وہ 6 ہے آج الحمدللہ۔ پریویس ٹاسک آپ لوگوں نے سینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے سب سے پہلے سیکھا نماز کی اہمیت کے بارے میں، ہمارا ایک سیشن تھا۔ پھر ہم نے وضو کے بعد کی دعائیں، ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس سیکھی۔ آج ہم تسبیحات سیکھیں گے۔ تسبیحات میں سب سے پہلے رکوع کی تسبیح سیکھیں گے۔ رکوع کی پوزیشن کو سمجھ لیں۔ رکوع میں ہم جھک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہماری پوزیشن ایسی ہوتی ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تو کل کائنات کا خالق، تو بادشاہوں کا بادشاہ، اے اللہ میں بندہ ناچیز، میں تیرے آگے جھک گئی، ساری بادشاہت، تمام تعریفیں سب تیرے لیے، میں تیرے آگے جھک گئی۔ میں نے تجھے فوقیت دی اپنی تمام خواہشات پر، اپنی سب چیزوں پر، ٹھیک ہے؟ تسبیح کیا پڑھتے ہیں؟ تسبیح میں جو رکوع میں جھک گئے، ہم نے اپنے عمل کے ساتھ بندگی کا اظہار کیا، تو زبان سے کیا کلمات ادا کریں گے؟ وہ ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ عموماً اس کو 3 بار پڑھا جاتا ہے، 3 بار پڑھتے ہیں، لیکن اس کو طاقت میں آپ جتنی بار چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ 3 بار پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 3 کم سے کم تعداد ہے نا، اسے کم ہم کر نہیں سکتے، لیکن 3 نہ ہی پڑھیں۔ اور مدرس کے لیے ہے کہ جب وہ بچوں کو سکھائیں، ان کے ساتھ نماز پڑھیں، بچے چھوٹے ہیں آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے 3 بار تسبیحات نہیں پڑھنی۔ وہ گیلی مٹی ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں، آپ نے تسبیحات کم سے کم 5 بار پڑھنی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ طاقت میں جتنی بار چاہے بڑھا لیں، لیکن یہ کانسیپٹ شروع میں نہیں دینا۔ مختصر نماز کا کانسیپٹ بچے کو چھوٹی عمر میں بالکل نہیں دینا۔ میں نے اپنے پہلے سیشن میں بھی کہا تھا، سنت غیر موقدہ عموماً ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ عصر کی بھی 4 فرض جلدی پڑھ لیے، عشاء کی بھی 4 سنتوں کو، عصر کی 4 سنتیں ہم نے چھوڑ دی اور 4 فرض پڑھ کے ختم کام۔ عشاء کی بھی 4 سنتیں غیر موقدہ میں آتی ہیں، ہم فرائض سے اکثر سٹارٹ کر دیتے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک تو یہ خود بھی اس کو یاد کر لیں، اکثر نہیں چھوڑنا، زیادہ پڑھنا کبھی کبھی کی گنجائش ہے، لیکن جب آپ بچوں کو سکھا رہی ہیں، آپ ایک رول ماڈل بن رہی ہیں، آپ نے سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، آپ نے سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، آپ نے تسبیحات زیادہ پڑھنی ہے، آپ نے نماز میں قرات زیادہ کرنی ہے، کیونکہ آپ اس وقت ایک رول ماڈل ہیں۔ آپ کو کوئی 2 آنکھیں 4 جس کے جتنے بچے ہیں وہ آپ سے سیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ کو، تو آپ نے ان کی بنیاد ہی ایسے رکھنی ہے۔ اچھا، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بہت آسان ہوتے ہیں، کچھ کام بہت آسان ہوتے ہیں جب تک وہ ہمارے مائنڈ نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہوتا ہے۔ مجھے شروع میں سکھا دیا جائے تسبیحات 12 بار پڑھنی ہے، میں 12 بار ہی پڑھوں گی، میرے کوئی مشکل نہیں ہے، میں نے بچپن میں پڑھی ہوئی ہوں گی، لیکن جب میں نے سیکھی 3 بار اور میں اپنی زندگی کے بڑے ٹائم تک 3 بار پڑھتی گئی، اب میں اس کو بڑھا کے 5 بار، 9 بار، 12 بار کرتی ہوں، تو پھر وہ میرے پیٹرن بن چکا ہے مائنڈ کا، مجھے بڑا مسئلہ ہوگا، یاد بھی نہیں رہے گی، تھوڑا سا مشقت طلب بھی لگے گا۔ لیکن جب دماغ کا، اپنے مائنڈ کا پیٹرن ہی ایسا بناؤں گی کہ میں نے اس کو 9 بار 12 بار پڑھنا ہے، 5 بار سے کم نہیں جانا، تو مجھے تکلیف یہ چیز نہیں دے گی، مشقت نہیں ہوگی، مجھے مشکل نہیں ہوگی، مجھے بھولے گا نہیں۔ میرے ساتھ آج کی کلاس میں مدرز ہیں،
یہ مدرس کے لیے تھا. مدرس ہیں سارے بچے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ لیں. اب میں آپ کو پڑھاتی ہوں تسبیحات. تسبیحات یہ ہے مدرس. چلیں یہ مدرس کے لیے تھا. سبحان سبحان, ہاں حلقے درمیان والے حصہ با پہ کلکلا. سبحان ربی العظیم, ربی العظیم, عظیم. عین حلقے درمیان والے حصے سے غا کو ہم نے پر پڑا. یہ یا مدہ ہے. میم کو میں نے ساکن کر دیا. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. پاک ہے میرا رب عظمت والا. میں نے جھک کر بھی اللہ کی عظمت کا اقرار کیا اور میں نے بول کر بھی اللہ کی عظمت کا اقرار کیا. ٹھیک ہے, اس لیے نماز میں ٹریننگ سیشن کہتے ہیں کہ ہم اپنے حرکات و سکنات سے, ہم اپنے قول و فعل سے اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں. اچھا ایک اور بات کہ ہم نے نا رکوع میں کچھ تسبیحات بھی پڑھنی ہوتی ہیں. جس طرح آپ کے کپڑے ہوتے ہیں, خوبصورت کپڑے آپ لوگ لے کے آتے ہیں برانڈ سے اور بڑے آپ کو پسند ہوتے ہیں, اور عموماً پھر ہم جاتے ہیں لیس لے کے آتے ہیں, ساتھ کی پائپنگ لے کے آتے ہیں. کیوں لاتے ہیں؟ ڈریس تو آلریڈی بہت خوبصورت ہوتے ہیں. اتنے پیارے پیارے لان کے پرنٹ آ رہے ہیں مارکیٹ میں, ایک سے بڑھ کے ایک برانڈ ہے, ایک سے بڑھ کے ایک پرنٹ ہے, ایک سے بڑھ کے ایک کلر ہے. گرمیوں کے اتنے خوبصورت ٹھنڈے ٹھنڈے کلر ہیں. پھر ہم مارکیٹ بھاگی جاتی ہیں, جا کے لیس لے آتی ہیں, ہم جا کے پائپنگ لے آتی ہیں, خوبصورت بٹنیں لے آتی ہیں, ٹسلز لے آتی ہیں. اچھا اور کیا کیا ہے, ہاں مکرم ہوتی ہے بڑی خوبصورت خوبصورت. آج کل تو اسٹیکرز بھی آ رہے ہیں, استری سے لگ جاتے ہیں, کوئی نگ لے آتے ہیں, کوئی کڑھائی کروا لیتے ہیں تاکہ ہمارے کپڑے خوبصورت لگیں, مزید خوبصورت لگیں. اسی طرح نماز کو بھی ہم نے مزید خوبصورت بنانا ہے. نماز میں جب تھوڑی سی ایڈیشن کریں گے, تسبیحات زیادہ پڑھ کر, رکوع میں مزید تسبیح ایڈ کر کے, قرات کو تھوڑا سا لمبا کر کے, نوافل کو ایڈ کر کے, سنتوں کو ایڈ کر کے نماز میں بھی خوبصورتی لے کے آئیں گے. چلیں میں نے پڑھ لی سبحان ربی العظیم. ساتھ میں ایک دعا اور ایڈ کر لیتی ہوں. اس دعا اگر آپ کو آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, جن کو نہیں آتی وہ اہتمام سے اس کو یاد کریں. کوشش کریں گے, کوئی چیزیں فوراً نہیں ہوتی, بار بار سننے سے, بار بار پڑھنے سے یہ چیزیں آپ کی پریکٹس میں آ جاتی ہیں. ایک دو بار سے چیزیں نہیں آتی. آج آپ نے سنا آج ہی عمل پیرا ہو گئی, یہ ایسا نہیں ہوتا. آج بھی سنیں گے, کل بھی سنیں گے, آج بھی پریکٹس کریں, کل بھی کریں گے, پرسوں بھی کریں گے. ایسا کچھ ٹائم لگتا ہے, تقریباً 3 ہفتے تو لگ ہی جاتے ہیں آپ کی ہیبٹ میں چیزوں کو ڈلنے میں. تو ساتھ ساتھ ہی دعا یاد کریں اور پھر اس کو نماز میں ایڈ کریں. کہیں لکھ کے لگا لیں, جب نماز پہ بے شک ریمائنڈر لکھ لینا کہ تسبیح کا کچھ ریمائنڈر وغیرہ لکھ کے تو اس پہ لگا لیں, کر لیں جب نماز پہ, یہ کہیں لکھ کے لگا لیں کہ آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں. اور مائنڈ فلنس کے ساتھ جب نماز پڑھیں گی تو انشاءاللہ آپ کو یاد بھی آئے گا. چلیں کون سی دعا ہے جو میں ایڈ کر سکتی ہوں رکوع کی تسبیح کے ساتھ؟ سبوح سبوح, ہاں میں نے حلق کے درمیان سے اس کو پروناؤنس کیا, ہوں پہ میں نے اخفا کیا. قدوس قدوس, یہاں پہ مل بھی سکتا ہے, ٹھیک ہے, قاف موٹا ہوگا, قدوس, بلکہ یہاں پہ میں نہیں ملا رہی, ہم ادھر قدوسن پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. قدوس رب الملائکتی, رب الملائکتی, رب الملائکتی والروح والروح. اچھا ایسی بھی آتی ہے یہ دعا, سبوح قدوس ربنا ورب الملائکتی والروح, اور یہ دعا ایسے بھی آتی ہے, ٹھیک ہے. وہ ہر عیب سے پاک, نہایت مقدس ہے, فرشتوں اور روح الامین کا رب ہے. اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی تعریف ہے. وہ کون ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے, نہایت مقدس ہے, فرشتوں اور روح الامین. روح الامین حضرت جبرائیل کو کہتے ہیں, یہ فرشتوں کے سردار ہیں. یہ ان کی بھی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کے بھی ان کو مخاطب کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ وہ ہر عیب سے پاک ہیں, نہایت مقدس ہیں, فرشتوں اور روح الامین یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وہ رب ہیں.
اس دعا کی بھی آپ نے پریکٹس نہیں کرنی، اس کو یاد کرنا ہے اور نماز میں اس کو ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس سیشن سے آپ لوگوں نے فائدہ اٹھانا ہے. فائدہ اسی صورت میں اٹھائیں گے جب آپ ان کی پریکٹس کریں گے اور آپ ان کو یاد کریں گے اور ہم عمل میں لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے، چلیں رکوع سے اٹھتے ہوئے کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ سمیع اللہ، سمیع اللہ، عین حلق کے درمیان سے اللہ کو میں پر پڑھوں گی. ہم نے سیکھا تھا سارے لام باریک ہے، صرف وہ لام جو موٹا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام میں آ جاتا ہے وہ تھوڑا سا اسپیشل لام ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے. سمیع اللہ، ہولی من، ہولی من. اس نون پہ جزم آ گئی ہے، ہونا تو یہاں پہ اخفا چاہیے کیونکہ ہم نے یہی سیکھا نون ساکن پہ اخفا ہوگا، نون پہ جزم آئے گی تو اخفا ہوگا، لیکن یہ اخفا نہیں ہو رہا کیونکہ آگے حروف ہلکی آ گیا ہے. کیا آ گیا ہے؟ حروف ہلکی. سمیع اللہ لمن حمدہ، حمدہ دو ہاں آ گئی، حلق کے درمیان والی ہاں اور حلق کے آخری والے حصے سے ہاں جو ادا ہوتی ہے. سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی. سبحان اللہ، ہم نے تعریف کی، اللہ نے سن لی. اچھا اس کے ساتھ ہم کون سی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ اب میں اٹھ گئی، میں کوما میں چلی گئی، سیدھی کھڑی ہوگی اسٹریٹ. ربنا ولک الحمد، ربنا، ربنا ولک الحمد. اس کے ساتھ بھی دعا ایڈ کر لیتے ہیں. حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. حمدا، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے، دال پہ دو زبری ہیں، میں نے اخفا کیا. حمدا کثیرا، سا کو میں نے نرمی سے پروناؤنس کیا. یا حرف مدہ میں سے تھی، میں نے ایک الف کے برابر کھینچ کے، ایک الف یعنی کہ دو حرکات کے برابر میں نے اس کو کھینچ کے پڑھا. را پہ میں نے اگین اخفا کیا. طیبا مبارکا فیہ. ٹھیک ہے، اگین میں نے اخفا کیا. مبارکان فی، مبارکان پہ بھی، فی پہ یا مدہ ہے، ہا پہ کیا ہے؟ ہا کو میں نے ساکن کر دیا لیکن فی نہیں پڑھا. فی یا پہ فی، ہا کو چھوڑ نہیں دینا، ہا کی ساؤنڈ آنی چاہیے، ہا کی حرکت کو ادا کرنا ہے. میں نے ہا موجود ہے تو اس کی موجودگی کا پتہ بھی ہونا چلنا چاہیے نا، ہا کی ساؤنڈ آنی چاہیے. فی ربنا ولک الحمد، اظہار پہ کلکلا ہو جائے گا. حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اے ہمارے رب، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، تمام تعریف ایسی بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف. میں نے آپ کو بتایا تھا نا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمام درخت قلم بن جائیں، تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنے بیٹھیں تو ہم احاطہ نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ کی تعریف کو ہم احاطہ نہیں کر سکیں گے. اچھا بھائی، اب اس دعا کی فضیلت کیا ہے؟ یہ جو بھی ہم نے پڑھی نا، رکوع سے ہم لوگ اٹھ گئے، کوما میں ہم نے پڑھی. رفع بن رافع زراقی بیان کرتے ہیں دعا پڑھ لیتے ہیں ایک بار اور. حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. چلیں ہم پڑھ رہے تھے. رفع بن رافع زراقی بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، مقتدی تھے. جب آپ
جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے. ایک شخص نے پیچھے سے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کس نے کلمات کہی ہیں. یہ شخص نے جواب دیا کہ میں نے. ایک شخص نے جواب دیا کہ میں نے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30,000 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ ان کلمات کے لکھنے میں وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے تھے. الحمدللہ ہیبٹ بنا لیں کچھ چیزوں کی, اور بیٹھے بٹھائے ہماری جو باسکٹس ہیں نا وہ فل ہوتی رہیں گی نیکیوں سے. 30,000 سے زیادہ فرشتے آگے بڑھ رہے تھے اور وہ کیا کہہ رہے تھے, میں اس کی نیکیاں لکھ لوں, میں اس کی نیکی لکھ لوں, میں اس کی نیکی لکھ لوں. یعنی کہ یہ کلمات کہنے کی اتنی زیادہ نیکیاں تھیں, اتنے فرشتے آگے بڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. تو اس کو تو لازمی ابھی سے عہد کر لیں کہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے, آپ نے اس کو پڑھنا ہے. پھر ہے سجدے کی تسبیح. اس کے بعد ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں. سجدے میں بھی جا کے دیکھیں کتنا وہ ایک مقام ہوتا ہے, بالکل آخری حد ہوتی ہے کہ ہم کسی شخص کے آگے, من کہتے ہیں نا ناک کی لکیریں نکلوانا یا ناک رگڑنا, ناک کی لکیریں نکلواؤں گا. من اپنے محاوروں میں بھی ہم بولتے ہوتے ہیں, یعنی کہ ناک کو اونچی رکھتے ہیں, ناک کی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو ناک کی عزت کی علامت سمجھی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے آگے ہم اتنے زیادہ عاجزی اختیار کر لیتے ہیں کہ بالکل آخری حد ہے نا, جس میں میں اپنا ماتھا, لیکن بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر بنایا نا کہ عزت کا مقام ہے. عموماً مائیں بھی بچوں کو بہت پیار سے چومتی ہیں تو ماتھے پہ چومتی ہیں, تو یہ بالکل ایک عزت کا مقام ہے پیشانی پہ. اور ناک کو بھی ہم بڑی اپنی عزت کی علامت سمجھتے ہیں, لیکن وہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے سجدے میں کہ ایسی ہمارا ایک ہم پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے بالکل سلنڈر کر چکے ہوتے ہیں. اللہ میں جھکی تیرے آگے, میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. میں نے اپنی ناک بھی اللہ کے آگے لگا دی, میں نے اپنے پیشانی کو بھی لگا دیا. بالکل میں آخری جو لمٹ ہے نا عاجزی کی, میں وہاں تک پہنچ جاتی ہوں. اور پھر ہم زبان سے ہم کیا کہتے ہیں, ہم نے اپنے فعل کے ساتھ ایکٹ کے ساتھ, تو میں سلسلے کی سجدے میں بالکل عاجزی کی آخری حد پہ میں پہنچ گئی. اب میں اپنی زبان سے کیا کلمات ادا کری ہوں, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے. یہاں پہ بھی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہوں اللہ تو سب سے بلند ہے, تیرے جیسا کوئی نہیں, تو سب سے بلند ہے, کوئی تیرے جیسا بلند نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی ہم اپنے قول سے اور فعل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ میں تیری بندی ہوں, میں صرف تیری مانوں گی, میں صرف تیری سنوں گی. سبحانہ, یہ تو ہم نے سیکھ لیا تھا. باپ کیا ہے کلکلا, حال کے درمیان والے حصے سے. را کو ہم نے پر پڑھا, ربی الاعلی, کو اللہ کے درمیان والے حصے سے میں نے اس کو ادا کیا. لا کے اوپر کھڑی زبر ہے, میں نے اس کو کلیف کے برابر یعنی کہ 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا. اچھا سجدے کے ایک اور بھی ہے نا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں نا تو ہم اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں. قرآن پاک میں بھی یہ سورۃ الاعلی میں آتا ہے نا وسجد واقترب, کہ سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ. تو سجدے کی حالت میں ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا سجدے میں بھی دعا مانگنی ہے. ہم نے کہا نا تسبیحات یاد کرنی ہے ہم نے, تاکہ نماز میں بھی خوبصورتی آئے, نماز میں خشوع خضوع آئے, نماز میں ٹائم زیادہ گزرے میرا, اور میری نماز مقبول ہو جائے. ٹھیک ہے, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہ, اس کو میں پور پڑھوں گی, اللہم اغفر لی. ہم پہ میں نے کیا کیا, غنہ کیا. ٹھیک ہے, اللہم اغفر لی, مغفر لی. یہ جو راہ ہے یہ باریک ہے, یہ کون سا راہ ہے, یہ راہ باریک ہے. اللہم اغفر لی, یہ مدہ ہے ذنبی, اللہم اغفر لی ذنبی, ذنبی. یہاں پہ ہم کیا پڑھیں گے, ذنبی نہیں پڑھنا, ذنبی. کلہ کلہ دکہ وجلہ وأولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. اللہم اغفر لی ذنبی. آگے با ہے تو نون جو ہے نا اس کو میم سے بدل دیں گے, ذنبی. اللہم اغفر لی ذنبی, اللہم اغفر لی ذنبی کلہ ودکہ وجلہ وأولہ
وآخرہ وعلانیتہ وعلانیتہ وسرہ۔ اے اللہ میرے تمام گناہ بخش دے۔ کیا کر دے؟ میرے تمام گناہ بخش دے۔ کون کون سے گناہ؟ چھوٹے بھی اور بڑے بھی، پہلے بھی اور بعد والے بھی، ظاہر بھی اور پوشیدہ بھی، تمام گناہ صغیرہ کبیرہ، چھوٹے ہوں یا پھر بڑے ہوں، چھوٹے ہوں یا پھر بڑے ہوں، پہلے ہوں یا بعد میں کیے ہوں، جب بھی میں نے کیے ہوں، جس عمر کے جس حصے میں بھی کیے ہوں، عمر کے جس حصے میں بھی کیے ہوں، ظاہر ہوں یا پوشیدہ، میں نے چھپ کے کیے ہوں یا میں نے چھپ کے نہ کیا، سب کے سامنے کیا ہوں، میں نے جس طریقے سے بھی کوئی گناہ کیا ہو، اے اللہ تو ان سب کو کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ اے اللہ تو سب کو سجدے کی حالت میں، ہم نے سیکھا کہ ہم سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے نا، یہ ہم نے سیکھا کہ ہم سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، سب سے زیادہ قریب ہیں، تو ساتھ میں ہم اپنے گناہ بھی بخشوا رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹی چھوٹی ٹپ ٹرک دے دی ہے نا کہ یہ بندہ اس وقت میرے سب سے زیادہ قریب ہے، ساتھ ہی توبہ بھی کر لے۔ میں بخشش مانگ رہی ہوں کس چیز کی؟ اپنے گناہوں کی، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، پہلے کیے ہوں بعد میں کیے ہوں، ظاہر ہوں پوشیدہ ہوں، میں نے چھپ کے کیا ہوں میں نے سامنے کیا ہوں، اور مجھے معلوم ہو کہ یہ میں گناہ کر رہی ہوں یا مجھے معلوم نہ بھی ہو۔ بعض دفعہ ہم کچھ گناہ ایسے بھی کر رہے ہوتے ہیں نا جو ہمیں معلوم نہیں ہوتے، اور آپ کو پتہ ہے گناہ کی وہ قسم بھی ہے جو ملٹی پلائی ہوتی رہتی ہے، ہمیں تو نہیں معلوم ہوتا۔ میں نے گناہ کی بنیاد رکھ دی، مجھے دیکھ کے جتنے لوگ سیکھیں گے، مجھے ایک حصہ گناہ کا ملتا رہے گا۔ اب میں تو نہیں جانتی نا کس نے مجھے غلط چیز سیکھی، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ وہ گناہ کر رہا ہے مجھے گناہ مل رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے مجھے گناہ مل رہا ہے، اور میں نہیں جانتی وہ کدھر سے گناہ میرے حصے میں آ رہے ہیں، میرے کھاتے میں ڈلتا جا رہا ہے، میرے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، میں تو جانتی ہی نہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا کہ اے میری بندی، اے میرے بندے، جب تم سجدے میں جاؤ تو میرے سب سے زیادہ قریب ہو، تم نے میرے آگے عاجزی اختیار کر لی، اپنے قول سے بھی اپنے فعل سے بھی۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب مجھ سے گناہ کی معافی مانگو۔ کون سے گناہ؟ جو تم جانتی ہو، جو تم نہیں جانتی۔ کوئی گناہ ہم چھوٹا سمجھ کے بھی کر لیتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اور کسی گناہ کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہے گناہ ہے۔ جس طرح پیارے نبی نے کہا مجھے اپنے امت کے بارے میں شک ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں وہ نماز ویسے تو شارٹ پڑھیں گے، مختصر پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے، لیکن جب کوئی ان کے سامنے ہوگا نا تو نماز کو لمبا کر دیں گے، تو یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے۔ تو دیکھیں ہم بعض دفعہ جان بھی نہیں رہے ہوتے ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کون سا گناہ ہے، اور ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میرے اللہ تعالیٰ پہ قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھا دیا کہ جو تم میرے سب سے زیادہ قریب ہو اور تم اپنی قول اور فعل سے بندگی کا اظہار کر رہی ہو، اب توبہ بھی کر لو، توبہ کرو اور مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو۔ اب تم اتنی عاجز ہو، تم اتنی کمزور ہو کہ تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ میرے کتنے کتنے گناہ ہیں، تو میں تمہیں خود سکھا دیتا ہوں، جو چھوٹا ہے جو بڑا ہے، جو تم جانتی ہو جو تم نہیں جانتی، جو تم نے سب کے سامنے کیا، جو تم نے سب سے پوشیدہ کیا، ان سب کی گناہوں کی معافی مانگ لو مجھ سے اب، اور میں سب کو بخش دوں گا۔ لیکن نماز ہماری مقبول ہو جاتی ہے تو گناہ بخشے جائیں گے نا، بخشے جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے۔ قابیل نے دنیا کا پہلا قتل کیا تھا۔ اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں اس کا ایک حصہ قابیل کے حصے میں لکھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر تو میں نیکی کی طرف رہنمائی کروں گی تو مجھے اتنا ثواب ملے گا کہ جس طرح میں نے خود نیکی کی، اتنا مجھے ثواب ملے گا کہ میں نے خود نیکی کی۔ اب وہ بندہ جب نیکی کرے گا مجھے کیا ہوتا رہے گا؟ ثواب ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں نے کوئی گناہ کیا تو میں نے گناہ کی بنیاد بھی رکھ دی، کسی گناہ پہ لگا دیا، کسی نے مجھ سے گناہ دیکھ کے سیکھ کے وہ حرکتیں وہ کام وہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا، تو کیا ہوگا؟
ایک ایک حصہ مجھے بھی اس کا ملتا رہے گا. دعا ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. آگے چلتے ہیں. آپ جلسہ کہتے ہیں دو سجدوں کے درمیان والی پوزیشن کو. میں نے نماز پڑھی، سجدہ کیا، میں اٹھی اپنے دوسرے سجدے میں جانا ہے. لیکن دیکھیے فوراً تو نہیں نہ ٹکرے مارنی، ایک سجدہ اٹھی ڈائریکٹ دوسرا سجدہ. رک جائیں. آپ کے تمام جو آپ کے عضو ہیں نا وہ اپنی پوزیشن پہ واپس آ جائیں. آپ سجدے والی پوری پوزیشن سے باہر آ جائیں. بالکل جو آپ کی جلسے کی پوزیشن ہے، تشہد میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ اس پوزیشن میں پوری طرح آ جائیں. آپ کے تمام اعضاء جو ہیں بالکل سکون میں آ جائیں. وہ جلسے کی پوزیشن ہے، اس میں آپ دعا پڑھ لیں. اللہم اغفر لی وارحمنی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، میری کمی اور ٹوٹ پھوٹ کی معافی فرما، مجھے عافیت دے، مجھے رزق دے اور میرا درجہ بلند فرما. کتنی جامع دعا ہے. اگین بخشش مانگ رہی ہوں، رحم مانگ رہی ہوں، رحمان سے رحم مانگ رہی ہوں، رحیم سے رحم مانگ رہی ہوں. ہدایت کی دعا. آپ کو میں نے کہا کہ سب کچھ مل رہا ہے دنیا میں، سب کچھ مل رہا ہے. ہدایت بن مانگے نہیں ملے گی، مانگنی پڑے گی، مانگ کے ملے گی، بار بار مانگنے سے ملے گی. اور جو کمیاں میں نے کر لی، وہی چھوٹے بڑے گناہ پوشیدہ ظاہر باتیں جو بھی کیے، اعلانیہ کیے، پوشیدہ کے جیسے بھی کیے، ان سب کی تلافی مانگ رہی ہوں، توبہ کر رہی ہوں، عافیت مانگ رہی ہوں، رزق مانگ رہی ہوں، حلال رزق. اور دیکھیے درجات کی بلندی کی دعائیں مانگ رہی ہوں. کتنی جامع دعا ہے. اور پتہ ہے خشوع اور خضوع نماز میں اسی طرح قائم ہوتا ہے. اگر ہم فوراً ایک سجدہ دوسرا سجدہ فوراً تشہد فوراً کھڑے ہو گئے، فوراً سب کچھ پڑھا، تو ایسے کیا ہوتا ہے جلدی ہم نماز تو ختم تو کر لیتے ہیں، لیکن خشوع اور خضوع نماز میں موجود نہیں ہوتا. اور ایسی نماز ایک کالے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور ایسی نماز ہمارے سر سے بھی اوپر نہیں جاتی. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات فرشتے تو عبادت میں جٹے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں عبادت. وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات پہ غور و فکر کرے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور و فکر کرو. قرآن پاک میں کہتے ہیں غور و فکر کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنے جو زمین پہ جانور ہیں کبھی ہم ان پہ غور کریں تو کتنے سارے ایسے جانور ہیں جو بے نظرت رکوع میں ہی ہیں. بکری ہے، گائے، بھینس، ہرن. یہ کس پوزیشن میں؟ دیکھیے رکوع کی کیا پوزیشن میں نہیں ہے یہ لوگ. باقی آپ دیکھ لیں کہ بالکل چٹ زمین پہ سانپ ہے، چھپکلی ہے، بالکل چٹ پوزیشن میں ہے. اس سجدے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو فرشتے ہیں. کہتے ہیں جس طرح ہمارا خانہ کعبہ دنیا پہ ہے ایسے آسمان پہ بھی ہے. ایک فرشتہ ایک بار جب وہ جا کے اس کا دیدار کر لیتا ہے، طواف کر لیتا ہے، تو دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی. تو دیکھیں کتنی تعداد ہے فرشتوں کی. وہ عبادت میں ہیں کہ ہمیں بناتے ہوئے بھی فرشتوں نے کہا تھا اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، تو انسان کو بنا رہے ہیں، وہ تو فتنہ فساد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو فرشتے ہیں عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی اور مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دی عبادت کے لیے. ہم عبادت کر رہے ہیں تو ہم یہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں نا، اپنی آخرت بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں. صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، کسی مخلوق کو اختیار نہیں دیا گیا. وہ مخلوق کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو لگا دیا کہ اس کے اوپر عبادات کے اوپر وہ عبادات کر رہی ہیں. ان کی اس میں کوئی رضامندی ہے وہ نہیں ہے کہ میں کہوں ان کی رضامندی ہے بھائی. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لگا دیا، ہمیں اختیار دیا گیا. ٹاسک کیا ہے بھائی؟ تمام تسبیحات اور دعائیں یاد کرنی ہیں. ٹھیک ہے، تشہد ایڈ کرنا تھا پر اس لیے نہیں کیا، اس وجہ سے نہیں کیا کہ آپ لوگ تک یہ دعائیں یاد کر لیں. انشاءاللہ آپ کو ملیں گے وائس نوٹ بھی. آج بھی میں نے سینڈ کیے تھے، تو آپ مجھے گروپ میں بھیجیں تو گروپ میں بھیجیں. گروپ کا یہ ہے کہ باقی ٹیچر سے بھی کام بھیجنے ہوتے ہیں، تو آپ مجھے ان باکس کر دیجیے گا تمام اپنے ٹاسک. ٹھیک ہے، آپ بھی سیکھیں مزے سے اور مجھے بھیجیں. اور یہ جو چھٹیاں ہیں پروڈکٹیو گزریں، سب کی بہت اچھے سے گزریں. نماز ہم اچھی سے اپنی بہترین کر لیں. ورک شیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی، ورک شیٹ کو بھی سالو کیجیے گا. بچے اسپیشلی کیا کریں، ان کی پریکٹس ہو جاتی ہے، لرننگ بھی ہو جاتی ہے، اور جب ہینڈز آن کرتے ہیں ہاتھ سے اس کو سالو کرتے ہیں تو ان کی پریکٹس زیادہ اچھے سے ہو جاتی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور نماز کی
کوشش کیجیے کہ بالکل لازمی کیجیے گا، نماز کو بہت اچھے سے یاد کیجیے گا، ٹھیک ہے. ٹاسک بھی لازمی بھیجیے گا. کلاس کو اینڈ کرتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اب ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویکینڈ پہ، اور میرے خیال سے میں بھی 2 اور سیشنز ہوں گے ہمارے نماز کے، پھر ہمارے سیشنز کمپلیٹ ہو جائیں گے.